الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے سبق میں فرقہ وہابیہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے، وہابی یہ ایک نیا فرقہ ہے جو 1209 ہجری میں پیدا ہوا۔ کتنی؟ اس مذہب کا بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، جس نے اس فرقے کو بنایا تھا، اس کی بنیاد جس نے ڈالی تھی، اور جس نے تمام عرب خصوصاً حرمین شریفین میں بہت شدید فتنے پھیلائے۔ اس نے حرمین شریفین میں بہت شدید فتنے پھیلائے اور علماء کو قتل کیا، معاذ اللہ۔ صحابہ کرام، ائمہ، علماء، شہداء کی قبریں کھود ڈالی، شہیدوں کی قبریں بھی کھود ڈالی اس نے، علماء اور ائمہ کی بھی قبریں کھود ڈالی، اور روضہ انور کا نام معاذ اللہ صنم اکبر رکھا تھا۔ صنم کہتے ہیں عربی میں بت کو۔ اس نے محمد بن عبد الوہاب نجدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کا نام معاذ اللہ صنم اکبر رکھا تھا، بڑا بت۔ یہ گستاخی نہیں ہے، بڑا بت نام رکھا تھا اس نے، سمجھے؟ عبارت ہے قال محمد بن عبد الوہاب نجدی فالقبر المعظم المقدس وثن وصنم بكل معانی الوثنیہ لو كان الناس يعقلون۔ حاشیہ شرح الصدور بتحریم رفع القبور، محمد بن عبد الوہاب کا یہ حاشیہ ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ روضہ انور صنم ہے، یعنی بڑا بت ہے، معاذ اللہ، اور طرح طرح کے ظلم کیے اس نے، جیسا کہ صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے، یہ حدیث شریف میں آیا ہے، اور شیطان کا گروہ نکلے گا۔ وہ گروہ 1200 برس بعد یہ ظاہر ہوا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے اسے خارجی بتایا، سمجھے؟ رد المختار کتاب الجہاد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 400 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وَيُكَفِّرُونَ أَصْحَابَ، یہ پوری عبارت ہے کہ علامہ شامی نے اسے خارجی بتایا، اس فرقے کو۔ اس عبد الوہاب کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا۔ تو کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان النجدی کی کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا ہے، جس کا نام تقویۃ الایمان رکھا۔ تقویۃ الایمان کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے لکھی ہے۔ اور کتاب التوحید جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ اس نے کیا ہے اسماعیل دہلوی نے، انواد کیا ہے، اس انواد کا نام تقویۃ الایمان ہے، اور ہندوستان میں اسی نے وہابیت پھیلائی ہے،
یعنی اسماعیل دہلوی نے۔ ان وہابیہ کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک ہے۔ ایک عقیدہ یہ رکھتے ہیں، جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بات بات پر محض بلا وجہ مسلمانوں پر حکم شرک و کفر لگایا کرتے اور تمام دنیا کو مشرک بتاتے ہیں۔ چنانچہ تقویۃ الایمان صفحہ 54 میں وہ حدیث لکھ کر کہ آخر زمانہ میں اللہ تعالی ایک ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی، اس کے بعد صاف لکھ دیا سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے مطابق ہوا۔ سمجھے؟ یعنی وہ ہوا چل گئی اور کوئی مسلمان روئے زمین پر نہ رہا، مگر یہ نہ سمجھا کہ اس صورت میں خود بھی تو کافر ہو گیا۔ مطلب ایک حدیث لکھی کہ آخر زمانے میں اللہ تعالی ایک ہوا بھیجے گا، تو اس نے کہا وہ ہوا چل چکی، اب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے، جبکہ ابھی تو بہت سارے مسلمان ہیں۔ تو اس نے کہا وہ ہوا چل چکی۔ اس مذہب کا رکن اعظم اللہ عز و جل کی توہین اور محبوبان خدا کی تذلیل ہے۔ ان کا کام یہ ہے، ہر امر میں وہی پہلو اختیار کریں گے جس سے کوئی کمی نکلتی ہو۔ اس مذہب کے سرگروہوں کے بعض اقوال کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے عوام بھائی ان کی قلبی خباثتوں پر مطلع ہوں اور ان کے دام تزویر سے بچیں، مکر و فریب کے دام سے، جال سے بچیں اور ان کے جب و دستار پر نہ جائیں۔ تو یہاں تک یہ ذہن نشین رکھیں، کل ان کے عقائد کا اور بیان چلے گا۔